113 سال قبل کا وہ خوفناک واقعہ کیا تھا جس نے آج بھی ماہرین کو پریشان کر رکھا ہے؟ کائنات ہماری زمین پراسرار رازوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے کئی راز تاحال ماہرین کو چکرائے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک راز 113 سال قبل پیش آنے والا وہ واقعہ جس کی حقیقت کا سراغ ماہرین آج تک نہیں لگا سکے۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے جب سائبیریا کے علاقے اوینکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا، جو ان کے بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ دھماکے کی آواز، جس کی لہریں یورو ایشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کیے، مگر ایونکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا، جو برفانی ذرات بلندی پر بننے کا نتیجہ تھا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئیں۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا، جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ ابتدا میں سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور جب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا کہ آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹونگوسا ایونٹ کا نام دیا گیا، جو انسانی تاریخ کا اب تک سب سے طاقتور ریکارڈ دھماکہ بھی ہے، جس سے خارج ہونے والی حرارت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر 1 صدی سے بھی زائد عرصے بعد ماہرین کے ذہنوں میں مختلف سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی، مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا، مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سائبیریا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے، جہاں موسم سرما کا دورانیہ بہت طویل ہوتا ہے، جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر، جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن نے اس جگہ کو ناقابل رہائش بنا دیا، مگر وہاں پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا
تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر کوئی بھی گھڑا یا خلائی زراعت دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا، مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی، مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر عجیب خیالات سامنے آئے، جیسے کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہوا ہو۔ 1958 میں محققین نے اس مقام سے سیلیکیٹ اور مقناطیسی پتھر کے ننھے ذرات کو دریافت کیا، اور مزید تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح میں نکل کی مقدار زیادہ ہے، جو شہاب ثاقب کا ایک جانا مانا عنصر ہے۔ مگر بحث تھم نہیں سکی، اور 1973 میں ایک تحقیق میں اندیہ دیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہوا، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 میں اکٹھے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے 1908 کی ایک تہہ کو دریافت کیا۔ ماہرین نے کاربن منرل کے اثرات دریافت کیے جو اس وقت تشکیل پاتا ہے جب کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکراتا ہے، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا۔ اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکرے ہوئے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا، اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقاتی کام جاری ہے۔ تاحال اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس روز دراصل اس مقام پر کیا ہوا تھا۔